بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسویں تراویح کا درس، پارہ 24 زمر کا کچھ باقی حصہ، سورۃ المؤمن اور سورہ حامیم کا کچھ حصہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کے ہر پارہ کا مختصر خلاصہ یا پھر نماز تراویح میں پڑھی گئی آیات کا مختصر خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو قرآن پاک سے محبت عطا کرے گا۔ دوسری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اور ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے ای میل پر مجھے اپنا پیغام ارسال کریں، موبائل پر کال کریں یا پھر خط و خطابت کے لیے ہمارے ایڈریس پر خط لکھیں۔ شکریہ۔ سامعین و ناظرین، آج 20ویں تراویح ہے جس میں 24ویں پارے کی تلاوت مکمل کریں گے اور سورہ زمر کا باقی حصہ تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو حکم دے دو جن بتوں کو تم پوجتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے تکلیف پہنچا دے یا میرے لیے فائدے کا فیصلہ کرے تو کیا یہ بت اس عمل کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ لوگ نہ خوش ہوتے ہیں، جب کس کے علاوہ ذکر ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ان کو صحت یابی سے نوازتے ہیں۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو علم اور عقل کے ذریعے صحت ملی ہے، حالانکہ ہم جس کی روزی چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور جس کی چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندو، تم کہہ دو کہ جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جس کے چاہتا ہے گناہ بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ ہی بخشنے والا ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر نہیں کرتے جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا برے اعمال والے تو دوزخ میں ڈالے جائیں گے، پھر وہ پریشان ہوں گے، ہم نے کیوں پیغمبروں کی باتوں کو تسلیم نہ کیا، اور جنتی اس بات پر خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے کشادہ کر دی ہے۔ سورۃ المؤمن مکی صورت ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، یہ عزیز اور حکمت والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے اور سخت عذاب دینے والا۔ کافر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور جہنم سے نکلنے کی کوئی تدبیر کریں گے، لیکن جواب آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلے پکارا جاتا تو آپ انکار کرتے، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شامل کیا جاتا تو تسلیم کر لیتے۔ آواز آئے گی، آج حکومت کس کی ہے؟ جواب آئے گا، صرف اللہ ہر شخص کو آج اجر دے گا جو اس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی حق تلفی نہیں کرتی۔ پھر حکم ہوگا، ان بے دین لوگوں کو اس دن سے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ جب کلیجہ منہ کو آئے گا۔ اس وقت پریشان لوگوں کا کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو ان کی سفارش کرے۔ نیک کام کرنے والے اور بدکاری کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ جب کوئی چیز پیدا کرنی ہو تو کہتا ہے کن، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے چوپائے یعنی 4 پاؤں والے جانور بنائے جن پر کچھ پر سواری کرتے ہو، کچھ کا گوشت کھاتے ہو، اور ان میں اس کے علاوہ بہت فائدے ہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 28 میں اس بندہ مومن کا ذکر ہے جو فرعون کے دربار میں منصب پر فائز تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دل سے ایمان لا چکا تھا، لیکن جب دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تو فرمانے لگا، کیا تم ایسے شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے رب میرا اللہ ہے؟ فرعون کے دربار میں بلند ہونے والی پہلی حق کی آواز تھی۔ سورہ حامیم مکی صورت ہے۔ اس طرح کی حامیم والے الفاظ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے مضبوط قلعے قرار دیا ہے۔ اس صورت میں حکم ہوتا ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ اس صورت میں زمین و آسمان
اور دیگر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے۔ عاد اور سمود کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح تباہ ہوئے جب اللہ کے نافرمان لوگوں کو دوزخ کی طرف لائے گا تو اس موقع پر ان کے کان، ہاتھ، پاؤں، کھال، آنکھیں اور جسم کا ہر حصہ ان کے خلاف پکار اٹھے گا۔ وہ اپنے جسم کے اعضاء سے کہیں گے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جواب دیں گے جس رب نے باقی چیزوں کو بولنے کی طاقت دی ہے اس نے ہمیں بھی بولنے کی توفیق دی۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ کافروں نے یہ منصوبہ بھی بنایا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو سننے کی بجائے شور مچایا جائے۔ اس منصوبے کے بدلے حکم ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والے رب کی طرف دشمنوں کا بدلہ دوزخ ہی ہے۔